اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سونے اور چاندی کو جمع کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا تو بس ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ سونا اور چاندی قیامت والے دن ان کو داغا جائے گا، اس کو آگ میں پگھلایا جائے گا اور پھر اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس سے اس کی کروٹوں، اس کی پیشانیوں، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا میں سونا اور چاندی جمع کر رہے ہو، اگر تم نے سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو پھر تمہارے لیے یہ کچھ کامیابی نہیں ہے، یہ پھر تمہیں کچھ کام نہیں دیں گے، بلکہ یہ جہنم میں آگ کی طرح تمہارے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تمہیں ان سے داغا جائے گا، یعنی پھر آگ بنا کر بندے کو اس سے سزا دی جائے گی۔ یہ کتنا سخت ترین عذاب ہے، یعنی اگر کسی پر ہے تو وہ سوچے کہ ہم کیوں نہیں ادا کرتے ہیں۔ ہم بہانے سے بینک میں پیسے پڑے ہوئے تو رمضان سے پہلے نکلوا لیتے ہیں کہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے۔ تو اس چیز سے یہ لمحہ فکری ہے نا، دیکھیے ہم نے حکومت کو تو اتنا ٹیکس دے دینا ہے، مہنگا ترین ٹیکس دینا ہے، لیکن جب اللہ کے دین کی باری آتی ہے تو صرف 2.5% زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، ہم نے وہ نہیں دینی ہے۔ ادھر تو ہم 100 میں سے 17% ٹیکس ہے تو 17 روپے دیے، بلکہ اب تو بہت زیادہ ہے، 17% تو پتہ نہیں کتنے سال پہلے تھا، اب تو مجھے نہیں پتہ کتنا ہے، لیکن ادھر دیکھیں نا، ادھر صرف 100 روپے میں سے 250 روپے اللہ کی راہ میں دینے ہیں، ہم وہی دینے سے قاصر ہیں۔ ہم وہی بہانے بناتے ہیں کہ ہم کیوں ادا کریں، بہانے بناتے ہیں جی نہیں ہمارے پاس تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہی نہیں ہوئی، ہمارے پاس تو پلاٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں پلاٹ پر نہیں، لیکن مکان جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس پر ہے، لیکن لوگ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں کہ بھائی کو دے دیتے ہیں جب رمضان قریب آ جاتا ہے۔ تو یہ تم لوگوں کے سامنے تو بہانے بنا لو گے، لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے نا، تو خوف تو اللہ سے کرنا چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر رب نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے انہیں دیا یہ اس کا فضل ہے، نہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے، اور کل قیامت والے دن ان کے گلوں میں یہ توق ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی یہ بندے کو مال ملتا ہے، یہ بندے کی فطرت ہے، جو مال ملتا جاتا ہے دل میں محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے رب نے یہ دیکھیں کہ اتنا پیارا ہمارے لیے سامان کیا، کہا تم مال کی زکوٰۃ ادا کر دینا، تاکہ جب تم مال کی زکوٰۃ ادا کرو گے نا پھر مال کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے کتنے آسان، دین کتنا آسان ہے، مشکل تو ہم نے خود بنا لیا، بہانے بنانے لگ گئے، لیکن اگر ہم دین پر غور کریں تو یہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رب نے فرمایا وہ بہانے مت بناؤ، جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو کل توق ڈالے جائیں گے۔ بلکہ حدیث مبارکہ ہے، حضور جانے جانا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو اس دنیا میں اس کے پاس مال تھا، سونا چاندی تھا اور زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل میں، جو کہ سانپ گنجا ہوگا اور اس کی دو آنکھوں میں سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں آ کر کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی خزانہ ہوں جسے تو جوڑ کر سنبھال کر رکھتا تھا اور اللہ کے دین میں خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ دیکھو تو صحیح کیا فائدہ ہوا اس مال کا کہ کل قیامت والے دن وہ پھر ہمارے گلے میں توق ہی بنے گا۔ تو اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو اللہ نے منع فرمایا اس چیز سے، لیکن اللہ نے فرمایا اس عذاب کیا ہے اس کا، فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ یہ جو لوگ آپس میں پیچھے پس پشت، یعنی کوئی بندہ چلا جاتا ہے اور پھر اس کے جانے کے بعد اس کے عیب نکالتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس کو گن کر رکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، ارے یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ اور رب فرماتا ہے تم کیا جانو یہ طمع کیا ہے، یہ طمع ایسی وادی ہے، یہ اللہ کی وہ آگ ہے کہ یہ آگ جسم میں دل تک جا پہنچے گی۔ یعنی جب بندے کو قیامت کے دن دوزخ میں پھینکا جائے گا جس نے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، تو رب نے کیا فرمایا، اسے طمع وادی میں پھینکا جائے گا، اور وہ وادی ایسی ہے
اس کی آگ ایسی ہے کہ وہ دل تک پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلا ڈالے گی۔ تو اتنی وعیدیں آئی ہیں تو ہم ان وعیدوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، فیکٹری ہے، اونٹ ہیں، گائیں ہیں، ان کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ پھر بندے کی کاشتکاری بندہ کرتا ہے، کسان ہے تو اپنی زمین کی زکوٰۃ نکالے۔ ہاں مسئلے مسائل جا کے مفتیان سے پوچھیں کہ مجھ پر کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور یہ ضروری ادا کرے۔